اگر بیمار آدمی پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ درمیانی آواز سے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اور اس کے سامنے آخرت کی باتیں، استغفار کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس قسم کی باتیں اس کے سامنے کرنی چاہیے۔ جب اس کا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے چاہیے۔ جبڑا اگر کھلا ہوا ہے تو اس کو بند کرنا چاہیے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ان کو بند کرنا چاہیے، اس کے اعضاء کو درست کر کے سیدھا کرنا چاہیے، اور اس کا منہ قبلہ رخ کر دینا چاہیے، اور اس ساتھ ساتھ یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کے بعد صبر و استقلال اختیار کرنا چاہیے۔ بے اختیار رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، منہ پر تماچے مارنا، اس قسم کی باتیں یا اللہ کے دربار میں شکوہ و شکایات کرنا، یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو اطلاعات کرنی چاہیے، اور سنت کے مطابق غسل دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق غسل کا طریقہ بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے، اور سنت کے مطابق کفن دینا چاہیے۔ کفن بھی درمیانے درجے کا ہو، نہ بہت اعلیٰ ہو نہ بہت ہلکا ہو، بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا ہو۔ قبر وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے، اور جنازہ کو، میت کو قبرستان یا جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہوئے تیز قدموں سے لے کے جانا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ پیدل لے کر جائیں، اور پیچھے ساتھ چلنے والے بھی پیدل ہوں۔ اگر دور ہو تو سواری کا انتظام کر لینا چاہیے، اور جب تک میت کو کندھوں سے نیچے اتار نہ دیا جائے تو دوسرے لوگوں کو پہلے زمین پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح راستے میں اگر میت کسی جگہ نظر آئے تو احتراماً کھڑے رہنا چاہیے، جب وہ گزر جائے تو پھر انسان کو جانا چاہیے، اور میت کو قبر میں اتارتے ہوئے دائیں جانب سے اتاریں، یعنی قبلے کی رخ سے میت کو قبر میں اتارنا چاہیے، اور جب قبر میں رکھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کروٹ دلوا دی جائے، کروٹ دے کر قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اور اگر کروٹ دلوانا مشکل ہو تو کم از کم چہرہ قبلے کی طرف ضرور کرنا چاہیے، اور جب میت کو قبر میں رکھیں تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کے بعد قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے پہلے سرہانے کی جانب مٹی ڈالنی چاہیے، اور ابتدا سرہانے کی طرف سے کرنی چاہیے، اور جب مٹی ڈال رہے ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قبر کو بہت زیادہ اونچا نہیں کرنا چاہیے، ایک بالشت کی مقدار اونچا ہونا چاہیے، اور اگر میت کی زبان سے آخری وقت میں کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے جو غلط ہے تو اس کا اظہار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح کوئی عیب کی بات اگر اس کو غسل دیتے ہوئے یا ویسے اس میں سے کوئی نظر آئے تو اس کا بھی لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چھپانا چاہیے، اس کا ذکر اور تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میت کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوبیاں بیان کرنی چاہیے، اور میت کو دفنانے کے بعد کچھ دیر وہاں ان کے لیے ذکر کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، تھوڑی دیر کے لیے قبر کے پاس رکنا چاہیے، رک کے اس کے لیے دعائے مغفرت، استغفار، اللہ سے معافی اس کے لیے مانگنا چاہیے، اور میت کے لیے جب اس کو دفنا دیا، میت کو دفنانے کے بعد
یہ 3 دن تک اس کا افسوس اور سوگ یہ منانا چاہیے، اس سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے کاموں میں لگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب کسی کی میت ہو جائے تو گھر والوں کے لیے کچھ دوست احباب یا عزیز و اقارب ان کے 2-3 وقت کے کھانے کا انتظام کریں تاکہ ان کو کھانا پکانے کی مشقت نہ ہو۔ یہ تکلف کر کے رسم و رواجوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس وقت کا کھانا فلاں دے گا اور پوری برادری کو کھلایا جائے۔ اس سے بچنا چاہیے، ان رواجوں سے اور رسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، البتہ اس کی ضرورت کا خیال کر کے بغیر کسی قسم کی لالچ اور طمع کے کہ آئندہ یہ ہمارے موقع پر یہ کھانا کھلائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر والوں کو، میت کے جو ورثہ ہیں جن پر غم کی یہ کیفیت طاری ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور جتنی دیر انسان وہاں قبرستان کے اندر رہے، سب کے لیے دعائے استغفار، میت کے لیے اور باقی جتنے قبرستان میں مردے موجود ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب، مغفرت کی دعا، استغفار سب کے لیے کرنا چاہیے۔ اور وہاں قبرستان میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور میت کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے اس کے لیے، تاکہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں، قبر کی سختیوں سے اس کو بچائیں اور قبر کی تنگیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائیں۔ اس کے لیے دعا اور استغفار کرنی چاہیے۔